حضرت بشر حافی بہت گنہگار تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور آپ اس قدر مست ہوتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چپل پہنی ہے کہ نہیں۔ حضرت بشر حافی بغداد کے اندر آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ ایک دن آپ اپنے میخانے سے نکلے اور چل رہے تھے، اپنی دھن میں تھے کہ آپ کو راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ رب ذوالجلال کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ آپ نے وہ اٹھایا، اسے چوما، جیب میں خوشبو موجود تھی، وہ نکالی، اس نام مبارک پر لگائی اور اسے بلند جگہ پر رکھ دی۔ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو بلند کیا تھا، اب ہم تیرا نام بلند کریں گے۔ تو نے ہمارا نام بلند جگہ پہ رکھا تھا نا، تو نے ہمارا نام بلند کیا تھا نا، اب ہم تیرا نام بلند کریں گے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ وضو کیا، کھڑے ہوئے، توبہ کی، تہجد پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ایسی ولایت عطا فرمائی کہ آپ چپل نہیں پہنتے تھے، پھر آپ نے پوری زندگی چپل نہیں پہنی۔ کوئی اگر آپ سے پوچھتا تھا بشر حافی کم از کم چپل تو پہن لو، تو آپ فرماتے تھے جب میری توبہ ہوئی تھی اس وقت چپل نہیں تھی، اسی کی یاد میں زندگی پر چپل نہیں پہنتا۔ اور پھر جو رب ذوالجلال کا ہو جاتا ہے، جو اس کی ذات سے لو لگا لیتا ہے، رب اس کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ آپ چپل نہیں پہنتے تھے تو پورے بغداد کے اندر کوئی جانور، کوئی مویشی، کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی بلی زمین پر پیشاب اور لید نہیں کرتی تھی، اس ادب میں کہ کہیں بشر حافی کا پاؤں نہ پڑ جائے، کہیں بشر حافی کا پاؤں نہ پڑ جائے۔ اور پھر بغداد میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے دیکھا صبح کے وقت کہ ایک گائے نے زمین پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا لگتا یہ ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ بشر حافی کے گھر پہنچے تو گھر والوں نے بتایا ہاں گزشتہ رات بشر حافی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس کی بارگاہ سے لو لگائی جائے تو وہ کام خود بخود بناتا چلا جاتا ہے۔